بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور اسلامک ہب آفیشیل پر لیونر ایکلپس کے حوالے سے یعنی چاند گرہن کے حوالے سے میری یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میں مزید ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنے والا، اور میں سمپلی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا چلوں کہ چاند گرہن سے کسی انسان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، نہ تو حاملہ عورتوں پر کوئی اثر پڑنے والا ہے، نہ میاں بیوی میں کوئی جدائی یا کوئی لڑائی یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہونے والا ہے، اور نہ کاروبار والوں کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، نہ محبت کرنے والوں کی محبت میں کوئی مسئلہ ہونے والا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر نماز سنت ہے، 2 نفل سنت کی نیت سے آپ چاند گرہن کی جو نماز ہے اس کی سنت کی نیت سے آپ پڑھیں گے، اور سنت میں زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے وہ نفل پڑھنے ہیں جو نبی علیہ السلام نے چاند گرہن کے وقت پڑھے تھے، تو آپ کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بچوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی بچوں کو وقت پہ سلا لیں، اور حاملہ عورتیں وہ چھری کو نہ پکڑیں اور بیٹھے نہیں، اور عجیب ایسے اللہ رب العزت ہدایت دے کہ مجھے ایک محترمہ نے میسج کیا کہ مجھے گھر والے لیٹنے نہیں دے رہے کہ بھئی چلو پھرو۔ عجیب اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں۔ اسلام انتہائی آسان دین ہے، اسلام کے اندر کوئی مشکل مشقت نہیں ہے، اور اسلام کے اندر کسی بھی چیز کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستاروں کی، نہ ان کا نہ ان کا گھٹنا، نہ ان کا نکلنا، نہ ان کا غروب ہونا، نہ ان کا گرہن لگنا، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت اعمال کیے ہیں بس وہ اعمال اس موقع پر کریں۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں آج کل شروع ہو گئی ہیں ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیں۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کی طرف تو بھاگتے ہیں، ٹھیک بات ہم سنتے نہیں۔ فضول ویڈیوز دیکھ لی ہیں، اب ساری رات جاگتے رہیں گے، حاملہ عورت الگ پریشان، میاں بیوی والے الگ پریشان، محبت والے الگ پریشان، لیکن سنت کے مطابق چاند گرہن کو کوئی نہیں گزارتا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، کم از کم جتنے آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جتنے آپ کے جاننے والے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ بھی یہ بے وقوفی کر رہے ہوں گے، خدا را ان کو بچا لیجئے۔ یہ ویڈیو شیئر کیجئے ان تک تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ سکیں اپنی اس زمانہ جاہلیت کی وہ ساری غلطیاں۔ اور جاہلیت، زمانہ جاہلیت سے مراد مسلمان کی زندگی، پرانی زندگی کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جاہلیت میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت سے توبہ بھی کیجیے۔ جو لوگ گزشتہ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے، اس میں آپ کے لیے بھی اجر ہے، اور انشاءاللہ ہماری وجہ سے میں ویڈیو کے ویوز دیکھ رہا تھا، 4-5 ہزار لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم 4-5 ہزار لوگ تو اس چیز سے بچ گئے۔ لیکن اگر کوئی سننے کے باوجود بھی نہیں بچ رہا تو وہ سمجھ جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اس کے لیے خیر کے ارادے نہیں ہیں، ورنہ یہ چیزیں اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔